الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں اکثر بیانات کے آغاز میں ان 4 چیزوں کا ذکر کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے ساتھ ہمارا تعلق قائم فرمایا۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں انسانیت کیا ہے، اسلام کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری کیا ہے، ہم اہل علم ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ تو یہ مجلس چونکہ مجلس العلماء کے نام پر ہے، اور اس کے اندر بنیادی گفتگو 3 موضوعات پہ ہوتی ہے: عقائد، اعمال اور اخلاق۔ اس کی وجہ کہ پوری شریعت ان 3 چیزوں کے اندر ہے، یا شریعت میں عقائد ہیں، یا شریعت میں مسائل اور اعمال ہیں، اور یا شریعت میں اخلاق ہیں۔ اعمال میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ معاشرات بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں، یہ سب اعمال کا حصہ ہیں۔ اگر ہم اعمال کا معنی صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سمجھتے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے، کیونکہ پوری شریعت پہ آپ غور فرمائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ روز مرہ کی 24 گھنٹے کی زندگی میں جن کو ہم اعمال یا عبادات سمجھتے ہیں، اس کا دورانیہ 2-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے، اور باقی 24 گھنٹے کی پوری زندگی جس کو شریعت عبادات کہتی ہے، وہ معاملات اور معاشرات کے اندر بند ہے۔ ہم صبح اٹھ کے تہجد پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، سنت پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے، اشراق تک اعمال کر لیں گے۔ اشراق کے بعد اب گھر میں معاشرت شروع ہے، بازار میں، دفتر میں معاملات شروع ہیں۔ کچھ گھنٹوں کے بعد ظہر کی نماز پڑھ لیں گے، اس پہ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ نماز کے بعد پھر معاملات شروع ہیں۔ عصر کی نماز پڑھیں گے، 20 منٹ لگ جائیں گے، اس کے بعد پھر معاملات شروع ہیں۔ پھر مغرب کی نماز پڑھیں گے، اوابین کے ساتھ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، اس کے بعد گھر آنا تو معاشرت پھر شروع ہو گئی ہے۔ تو دیکھیں ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں معاملات اور معاشرت بہت زیادہ ہے، اور اس سے ہماری غفلت ہے۔ میں اس پر بات کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آج کی مجلس میں کچھ بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح تسلسل سے ہم چل رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہمارے جتنے عقائد ہیں، ان عقائد میں بنیادی عقائد 3 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ بنیادی عقیدہ توحید ہے کہ اللہ کی ذات کو مانیں۔ جب اللہ کو مانیں گے تو اللہ کی بھی مانیں گے۔ اللہ کو تو ہم نے مان لیا عقل سے، میں نے گزشتہ مجلس میں تفصیل سے بات کی۔ اب اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی مانیں، اللہ کی کیسے مانیں گے؟ یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ کی بات کون بتا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں رسالت پر ایمان لانا پڑے گا، کیونکہ اللہ کی باتیں نبی پر آتی ہیں۔ اس کے بعد جب ہم اللہ کی بات مانیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو کیا ملے گا؟ اس کے لیے قیامت چاہیے، اسی کا نام قیامت ہے۔
تو دیکھیں نا، 3 عقیدے ہیں. بنیاد کیا ہے؟ اللہ. اس کے بعد اللہ کی ماننا، وہ رسالت کے بغیر ممکن نہیں. اللہ کی مانیں گے تو کیا ملے گا، نہیں مانیں گے تو پھر کیا ملے گا؟ اس کے دن کا نام قیامت ہے. اس لیے میں نے گزارش کی 3 عقائد بنیادی عقائد. اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ بنیادی جو عقائد ہیں ان کے لیے وہ دلائل جو مثبت ہے، جن سے ان عقائد کو ثابت کرنا ہے، وہ عقل ہے، وہ نقل نہیں ہے. ایک کافر کو ہم کہتے ہیں اللہ کو مانو، وہ کہتے ہیں دلیل. ہم قرآن پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے قرآن کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام. وہ کہہ رہے میں اللہ کو نہیں مانتا، آپ اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں. پہلے اللہ تو منواؤ. ہم اللہ کا وجود جو منوائیں گے تو عقل سے منوائیں گے نا. جب مان لے گا تو پھر اللہ کا کلام بھی پیش کریں گے. اس طرح میں نے تفصیل سے بات کی تھی کہ بنیاد دلائل عقلیہ ہیں. اس سے ایک بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب شریعت کے بنیادی عقائد 3 ہیں، توحید، رسالت اور قیامت، اور ان تینوں عقائد کے لیے جو دلائل مثبتہ بنیادی طور پہ وہ عقل ہے، دلائل عقلیہ ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ عقائد کا جو علم ہے، جس کے علم الکلام کہتے ہیں، اس میں بات عقل سے ہوگی. یہ بات سمجھ آنے سے آپ کو الجھن ختم ہو جائے گی کہ علم الکلام میں اور مناظرین عقل کی باتیں کرتے ہیں. جب ایک موضوع کا تعلق عقل سے ہے تو عقلی باتیں کریں گے. عقل ہوگی تو آدمی کسی کو آپ قائل کریں گے نا. کوئی کم عقل آدمی کسی کافر کو اللہ کے وجود پر کیسے قائل کر سکتا ہے؟ عقل والی قائل کرے گا. جس میں خود عقل نہیں، وہ دوسرے کیا سمجھائے گا؟ ہمارے یہاں محاورات میں اور ہمارے معاشرے میں ایک جملہ چلتا ہے، کوئی بات کسی کو سمجھائے اور صحیح سمجھا نہ پائے، کہتے ہیں یار جو بات تو مجھے سمجھا رہا ہے تجھے خود سمجھ آئیے. جب پہلے خود سمجھ گیا پھر مجھے سمجھانا. تو پہلے خود سمجھیں، اور سمجھ کا تعلق تو عقل سے، عقل کے بغیر کیسے سمجھ آئے گی؟ خیر، آج میں ایک عقائد کے حوالے سے اب اور بات کہتا ہوں، سمجھیں. عقائد کی 2 قسمیں ہیں. پہلے میں نے کہا تھا 3 قسمیں ہیں اس اعتبار سے کہ وہ عقائد کی بنیاد ہے. اب میں دوسری بات کہنے لگوں، جتنے بھی شریعت کے عقائد ہیں یہ تمام عقائد 2 اقسام میں سے کسی قسم پہ آتے ہیں. نمبر 1 عقائد قطعیہ، یقینیہ. نمبر 2 عقائد ظنیہ. یہ ظنیہ ذا سے ہے، تازہ. یہ وضاحت میں اس لیے کروں کہ اس کا معنی ذا نہ سمجھ لے، اس کا معنی زال نہ سمجھ لے. عقائد ظنیہ، ذا کے ساتھ تا اور ذا. تو عقائد کی 2 قسمیں، عقائد قطعیہ، عقائد ظنیہ. عقائد قطعیہ کی بنیاد دلائل قطعیہ ہے، اور عقائد ظنیہ کی بنیاد دلائل ظنیہ ہے. یعنی جو عقیدہ جیسی دلیل سے ثابت ہوگا ویسے وہ عقیدہ ہوگا. جو عقیدہ دلیل قطعی سے ثابت ہے عقیدہ قطعیہ ہوگا، اور جو عقیدہ دلیل ظنی سے ثابت ہے وہ عقیدہ ظنیہ ہوگا. تو عقائد کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 عقائد قطعیہ اور نمبر 2 عقائد ظنیہ. جو عقائد دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں انہیں کہیں گے یہ عقائد قطعیہ، اور جو دلائل ظنیہ سے ثابت ہوں گے اسے کہیں گے عقائد ظنیہ. اب سمجھیں کہ عقائد قطعیہ ثابت ہیں دلائل قطعیہ سے، تو دلائل قطعیہ کون سے ہیں؟ عقائد ظنیہ ثابت ہیں دلائل ظنیہ سے، تو دلائل ظنیہ کون سے ہیں؟ عقائد قطعیہ ثابت ہیں دلائل قطعیہ سے، اور قطعی دلائل کی 3 قسمیں. نمبر 1 قرآن کریم کی آیات غیر مؤولہ. نمبر 2 احادیث متواترہ غیر مؤولہ. نمبر 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قولی اجماع. میں وضاحت کرتا ہوں. اور دلائل ظنیہ یہ 4 ہیں. نمبر 1 قطعی الثبوت ظنی الدلالت. نمبر 2 ظنی الثبوت ظنی الدلالت. نمبر 3 ظنی الثبوت قطعی الدلالت. نمبر 4 استنباط. الفاظ آپ سن لیا کریں، الفاظ یاد کر لیا کریں،
باقی الفاظ کا سمجھانا تو میرے ذمہ ہے نا. بس اوقات جب پہلی بار لفظ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے. بھائی جب میں وضاحت کروں گا تو پھر آپ کہنا مشکل ہے یا نہیں. ایک لفظ آپ نے پہلی بار سنا ہے تو مشکل تو لگے گا، جب اس کا مطلب بیان کریں گے تو آسان ہو جائے گا. دلائل قطعیہ 3 ہیں. نمبر 1، قرآن کریم کی آیات غیر مؤولہ. غیر مؤولہ کا معنی کیا ہے؟ کہ قرآن کریم کی بعض آیات ایسی ہیں کہ ان آیات میں ایسے الفاظ ہیں جس کا ایک ہی معنی ہے، دوسرا معنی نہیں ہے، اسے کہیں گے قطعی ہے، غیر مؤول ہے. اور بعض آیات ایسی ہیں کہ جس میں ایک آیت میں ایسا لفظ ہے جس لفظ کے 2 معنی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، اسے کہتے ہیں مؤولہ، طویل ہوگی. تو ظاہر ہے جب معنی 2 ہیں تو ایک معنی لے لے گا، ایک دوسرا معنی لے لے گا، تو اب قطعیت تو نہ رہی نا، ظنیت ہوگی، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہو. قرآن کریم میں ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. قروء قرء کی جمع ہے. قرء عورت کے ماہواری کے دن حیض کو بھی کہتے ہیں، اور قرء عورت کے ماہانہ پاک ہونے کے دن طہر کو بھی کہتے ہیں. جب عورت کو طلاق ہو جائے اور یہ عورت حاملہ نہ ہو، عورت کو طلاق ہو جائے اور اس کو حیض آتا ہو، ایک چھوٹی بچی ہے ابھی اس کو حیض شروع نہیں ہوا، ایک بوڑھی ہے اس کا حیض بند ہو گیا، ایک کی بیماری ہے حیض نہیں آ رہا، حیض آتا ہو اور اس کو طلاق ہوئی ہو، تو ایسی عورت کی جو عدت ہے وہ 3 قروء ہے. اب قرء کا ایک معنی حیض، ایک معنی طہر. حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی عدت 3 حیض ہے، اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 طہر ہے. تو اختلاف کیوں ہوا؟ کہ قرء کے 2 معنی ہیں. تو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے امام حنیفہ کا معنی ٹھیک ہے امام شافعی کا غلط ہے، وہ کہ امام شافعی کا ٹھیک ہے ابو حنیفہ غلط ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمارے امام کا معنی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو، اور شوافی کہیں کہ امام شافعی کا معنی ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک معنی کو متعین نہیں کیا نا، لفظ استعمال کیا اور اس کو چھوڑ دیا مجتہدین پر. تو وہ آیات کہ جن کے کئی معنی ہوں انہیں کہتے ہیں آیات مؤولہ، اور جن کے کئی معنی نہ ہوں انہیں کہتے ہیں آیات غیر مؤولہ. مالک یوم الدین اس کے ایک ہی معنی ہے، کوئی بھی نہیں کہتا قیامت کے دن کے 2 معنی ہوتے. تو دلیل قطعی وہ آیات ہیں کہ جو آیات غیر مؤولہ، جو آیت مؤول ہے اس میں تعویل ہے، اس میں ایک سے زائد معنی ہیں، ثبوت کے اعتبار سے وہ قطعی ہے، لیکن مفہوم اس کا ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ، تو اسے کہتے ہیں ظنی ہو جائیں گے. نمبر 1 قرآن کریم کی آیات غیر مؤولہ. نمبر 2 احادیث متواترہ، اور وہ بھی غیر مؤول ہوں، ان کے اندر بھی تعویل نہ ہو. احادیث متواترہ، احادیث کی 16 قسمیں، اس میں ایک قسم ہے حدیث متواتر. یہ حدیث ہوتی تو متواتر اور حدیث ہوتی ہے، لیکن اس کو ماننا ایسے ہی ضروری ہوتا ہے جیسے قرآن کو ماننا ضروری ہے. کیوں؟ جس طرح قرآن تواتر سے ثابت ہے اسی طرح یہ حدیث بھی تواتر ثابت ہے. تواتر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہر دور میں بیان کرنے والے اتنے لوگ ہوں کہ جن کو عقل جھوٹ نہ کہہ سکے. عقل کے اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، اور اتنے لوگ سے مراد بھی وہ لوگ نہیں جو پڑھ ہیں، فاسق اور عادل ہیں، عادل، متقی، پرہیزگار، حافظے والے، نیک لوگ، ایسے لوگ. راوی پر بحث ہوتی ہے. احادیث متواترہ. نمبر 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا قولی اجماع. صحابہ کرام کا ایک اجماع ہے قولی، یعنی صحابہ بول کر کے ہمیں اس مسئلے پر اتفاق ہے اور سب متفق ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے صحابہ کرام کا سکوتی اجماع، یعنی بول کر نہیں کہہ رہے، ایک نے مسئلہ بتا دیا اور باقی سارے اس پر خاموش ہیں. جمعہ کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں، کہ دوسری اذان حضرت عثمان غنی کا حکم ہے، لیکن باقی سب صحابہ اس پر خاموش ہیں. یہ کہیں گے اجماع سکوتی ہے، یعنی سب صحابہ نے اپنی زبان سے نہیں کہا کہ ہم بھی عمل اس پہ کیا. تو اجماع کی 4 قسمیں ہیں. میں اس کو ساری اقسام بیان نہیں کر رہا، میں اس سے گزارش کروں اجماع کی 4 اقسام ہیں. اس کے لیے آپ میری اصول عقائد کتاب پڑھیں، اس میں تفصیل سے میں نے بحث کی ہے. نمبر 2 صحابہ کرام کا قولی اجماع، جس طرح خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. یہ ہیں دلائل قطعیہ. میں نے عرض کی تھی عقائد قطعیہ وہ ہیں جو
دلائل قطعیہ سے ثابت ہو، اور دلائل قطعیہ 3۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیات غیر مؤولہ، نمبر 2 احادیث متواترہ، نمبر 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قولی اجماع، نمبر 2 عقائد ظنیہ۔ یہ وہ ہیں جو دلائل ظنیہ سے ثابت ہو، اور دلائل ظنیہ یہ 4 ہیں۔ نمبر 1 قطعی الثبوت ظنی الدلالت، یعنی وہ دلیل ثابت تو یقین کے ساتھ ہے، لیکن اس کے معنی میں کئی احتمال ہیں، ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہی معنی ہے۔ دلالت کا معنی ہوتا ہے معنی، تو وہ دلیل قطعی الثبوت تو ہوگی لیکن دلالت میں قطعی نہیں ہوگی، بلکہ دلالت میں وہ ظنی ہوگی۔ یہ نمبر 2 ظنی الثبوت ظنی الدلالت۔ اب دیکھیں قطعی الثبوت اور ظنی الدلالت، آپ یہی آیت دیکھ لیں، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اب یہ آیت کا ثبوت تو قطعیت کے ساتھ ہے، لیکن قروء ان کے 2 معنی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے طہر، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے قطعی دلالت بھی ہے، بلکہ کہتے ہیں ظنی الدلالت ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 ظنی الثبوت ظنی الدلالت، اس دلیل کا ثبوت بھی ظنی ہے اور اس کے معنی کے اندر بھی کئی احتمال ہیں، تو دلالت بھی ظنی ہے۔ اس کی مثال صرف احادیث ہی ہوگی، آیات نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ آیات ساری قطعی و ثبوت ہے، کوئی آیت ظنی و ثبوت نہیں ہے۔ تو وہ احادیث جو خبر واحد ہے، اب وہ خبر واحد ہے تو ان کا ظاہر ہے ثبوت بھی یقینی نہیں ہے، ظنی درجے میں، اور اس کے اندر کئی احتمال آ گئے تو اس کا جو معنی ہے وہ بھی ظنی ہو گیا۔ نمبر 3 ظنی الثبوت قطعی الدلالت، اس کا جو ثبوت ہے وہ خبر واحد کے ساتھ ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے وہ متعین، معنی قطعی۔ بہت معروف حدیث ہے، حدیث پاک میں ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا بھی ہمارا وراثت میں حصہ ہے تو آپ دے دو۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ وراثت میں حصہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم انبیاء ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ما ترکنا صدقۃ، جو ہم مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ اب وراثت کا ایک ہی معنی ہے، کیوں؟ حضرت فاطمہ جو مانگنے کی گئی تھی، علم تو مانگنے کی نہیں گئی تھی، وہ تو باغ فدق یا خیبر کے وہ مال لے لی تھی، وہ تو مال تھا۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور وارث نہیں ہوتا، یا وراثت کا معنی وراثت علمی ہوگا یا وراثت مالی ہوگا، یا وراثت کا معنی علم ہوگا یا مال ہوگا، چونکہ مال کا مطالبہ تھا تو معنی متعین ہے۔ اس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو اعتراضات ہوئے میں نے تفصیل سے جواب دیا۔ اب نئے سرے سے کتاب مرتب ہو گئی الحمدللہ، آج کل 2-4 دنوں میں، آج 18 اکتوبر 2025 ہے، یہ 19-20 کو کتاب چھپنے کے لیے انشاءاللہ نہیں چلی جائے گی انشاءاللہ۔ نمبر 4 استنباط۔ استنباط کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک صاف قرآن کریم میں مسئلہ نہیں ہے، احادیث میں نہیں ہے، مجتہد اجتہاد کر کے اس مسئلے کو نکالتا ہے، اس کو ظنی کہتے ہیں۔ کیوں؟ مجتہد نے نکالا ہے، تو مجتہد کے نکالنے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے درست کیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجتہد سے خطا ہو گئی ہو، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسئلہ جو مجتہد نکالا ہے یہ ٹھیک ہے تو یقیناً ٹھیک ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مجتہدین کے بارے میں اصول ہے کہ ہر مجتہد مخطی بھی ہوتا ہے اور ہر مجتہد مصیب بھی ہوتا ہے۔ مجتہد کے اجتہاد میں ثواب بھی ہوتا ہے اور مجتہد کے اجتہاد کے اندر خطا بھی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں دونوں احتمال ہوتے ہیں۔ تو اس کے اجتہاد میں خطا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا ہوتی ہے کہ اس کا استنباط ہے، یہ اس کی اپنی رائے ہے، ممکن ہے ٹھیک ہو ممکن ہے غلط ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارے دلائل ہیں، دلائل ظنیہ یہ 4 ہو گئے۔ نمبر 1 قطعی الثبوت ظنی الدلالت، نمبر 2 ظنی الثبوت ظنی الدلالت، نمبر 3 ظنی الثبوت قطعی الدلالت، اور نمبر 4 استنباط۔ یہ 4 دلائل وہ ہیں جو کہ دلائل ظنیہ ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے جو عقائد ظنیہ ہیں یہ وہ ہوں گے جو دلائل ظنیہ سے ثابت ہوں۔ استنباط کا معنی ہوتا ہے مجتہد کا آیت کریمہ یا حدیث مبارک سے استدلال کرنا، وہ چونکہ اپنا اس کا استدلال ہے تو قطعی نہیں ہوتا بلکہ ظنی ہوتا ہے،
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مجتہد مصیب بھی ہوتا ہے، مختی بھی ہوتا ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ عقائد کی دو قسمیں ہیں، عقائد قطعیہ اور عقائد ظنیہ۔ عقائد قطعیہ وہ عقائد ہیں جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہو، اور دلائل قطعیہ تین ہیں: قرآن کریم کی آیات غیر معولہ، احادیث متواترہ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قولی اجماع۔ دلائل ظنیہ، عقائد ظنیہ وہ ہیں جو دلائل ظنیہ سے ثابت ہو، اور دلائل ظنیہ چار ہیں۔ نمبر ایک، قطعی الثبوت ظنی الدلالت، نمبر دو، ظنی الثبوت ظنی الدلالت، نمبر تین، ظنی الثبوت قطعی الدلالت، اور نمبر چار، استنباط۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ یہاں ایک واقعہ مجھے اپنا یاد آیا، جب میں درجہ سادسہ میں پڑھتا تھا، چھٹے سال میں، تو ہمارے قریب مسجد تھی اہل بدعت کی، وہاں ایک مولانا آئے تو جلسہ تھا، ہم طلبہ بھی چلے گئے جس طرح طلبہ جاتے ہیں۔ تو ان کے بیان کے بعد طلبہ سے میں نے کہا کہ ان سے کچھ بات کرنے کا جی کریں۔ بیان کے بعد محراب میں بیٹھے تھے، ان کی مسجد میں قریب ہو گئے، تو میں نے ان سے کہا کہ ابھی آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اور جو آپ کے نور کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرما رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کی ذات بشر ہے اور آپ کی صفت نور ہے؟ یہ آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ کی ذات نور ہے اور لباس بشریت ہے، بشر کے لباس میں آئے، جس طرح مریم علیہ السلام و جبرائیل امین آئے تھے، وہ تھے تو نور لیکن آئے بشر کے لباس میں، فتمثل لها بشرا سویا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے اور بشر کے لباس کے اندر آئے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک، اب مجھے آپ فرمائیں جو عقیدہ آپ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے اور لباس بشریت میں آئے ہیں، تو اس عقیدے کو ماننا اسلام ہے اور نہ مانے دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں؟ کہتے بالکل۔ میں نے کہا ٹھیک، مجھے آپ تیسری بات یہ فرمائیں کہ جو یہ عقیدہ قطعی ہے تو پھر قطعی عقیدہ کے لیے دلیل بھی قطعی ہونی چاہیے؟ کہتے بالکل۔ میں نے کہا اب آپ دلیل پیش فرمائیں۔ آدمی گفتگو کرے تو پورا گراؤنڈ بنا کر کھیلنا شروع کرے نا۔ میں نے کہا اب آپ دلیل بیان فرمائیں۔ تو انہوں نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میں نے کہا جو نور ہے کیا اس سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے یا مفسرین نے اور معنی بھی لکھے ہیں؟ میں نے کہا علامہ علوسی روح المعانی میں 3 معنی لکھتے ہیں۔ تو جب نور کا معنی ایک نہیں ہے، نور کے کئی معنی ہیں، تو اس کا معنی کہ یہ آیت ثبوت میں تو قطعی ہے لیکن دلالت میں قطعی نہیں ہے، ظنی ہے۔ اور جب کوئی دلیل قطعی ثبوت ہو اور ظنی دلالت ہو، اس سے ثابت ہونے والا عقیدہ قطعی نہیں ہوتا کہ جس کے انکار کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے نکل گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوئے، پہلے تو ان کے ذہن میں طالب علم ہے تو چلو رگڑا دے لیں گے۔ اب وہ فوراً فرمانے لگے، مولانا اشرف علی تھانوی نشر الطیب میں لکھا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میں نے کہا آپ نے نشر الطیب دیکھی ہے اور شاید نشر الطیب کا حاشیہ نہیں دیکھا۔ میں نے نشر الطیب بھی دیکھی، اس کا حاشیہ بھی دیکھا ہے، وہ معنی نہیں ہے جو آپ فرما رہے قطعی۔ کہتے مناظرہ کرنا پھر تاریخ رکھ لو۔ میں نے کہا یہ تاریخ کیا رکھ رہی ہے، اب تو بات شروع ہو گئی ہے، اس کو مکمل کر لیں۔ نہیں ایسے مناظرہ نہیں ہوتا، بس بات ختم ہو گئی۔ ظاہر ہم ان کی مسجد میں گئے تھے نا، تو اس میں ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم نے صرف ایک تاثر ہی دینا تھا کہ آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ آپ کی بات کو سننے والا کوئی نہیں ہے، سننے والے بھی ہوتے ہیں، کچھ سمجھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اب اس حوالے سے آج کی مجلس میں دوسری بات ایک اور سمجھیں۔ عقائد جو قطعیہ ہیں ان کی بنیاد پہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، اور جو عقائد ظنیہ ہیں ان کی بنیاد پہ فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کہیں گے یہ عقیدہ قطعی ہے یا ہم یہ عقیدہ ظنی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس تقسیم کا کوئی نتیجہ بھی ہونا چاہیے نا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جو عقائد قطعیہ ہیں ان کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے اسلام اور کفر کا، کہ جو شخص ان عقائد کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
اور عقائد ظنیہ کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے اہل سنت اور اہل بدعت ہونے کا۔ جو ان عقائد ظنیہ کو مانتا ہے اہل سنت والجماعت ہے، اور جو نہیں مانتا وہ اہل بدعت اور اہل ضلالت ہے۔ اس کو سمجھ لیں اور اس کو یاد کر لیں، یہ بہت کام آنے والی چیزیں ہیں، اور آپ کو کبھی بھی کسی شخص پر فتویٰ کرنے دینے میں جلد بازی نہیں کرنی پڑے گی، کہ ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ منکر ہو ایک عقیدے کا، لیکن وہ قطعی عقیدے کا منکر نہ ہو، ظنی عقیدے کا منکر ہو، اور آپ اسے کافر کہہ دیں تو کافر ہے ہی نہیں۔ آپ اس کو اہل بدعت کہیں نا، اہل کافر کفر کیوں کہتے ہیں؟ تو فتویٰ لگانے میں بہت احتیاط کریں، جو نہ لگا غلط فتویٰ لگ گیا تو اس کا انجام بہت خطرناک ہے۔ عقائد قطعیہ کے قائل کو مسلمان اور عقائد قطعیہ کے منکر کو دائرہ اسلام سے خارج۔ عقائد ظنیہ کے قائل کو اہل سنت والجماعت اور عقائد ظنیہ کے منکر کو اہل بدعت و ضلالت کہتے ہیں۔ دو باتیں۔ تیسری بات سمجھیں۔ تیسری بات یہ کہنا کہ ہر عقیدہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، یہ درست نہیں۔ عقیدہ کبھی دلیل قطعی سے ثابت ہوگا اور کبھی عقیدہ دلیل ظنی سے ثابت ہوگا۔ تو ہمیشہ عقیدے میں قرآن ہی مانگنا، ہمیشہ عقیدے میں حدیث ہی مانگنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر آیات بھی اپنی مرضی کی مانگنا، یہ ٹھیک نہیں۔ تو ظاہر ہے جو عقیدہ قطعی ہے وہ دلیل قطعی ثابت ہوگا، اور جو عقیدہ ظنی ہے وہ دلیل ظنی سے ثابت ہوگا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بسا اوقات بعض لوگ آپ کو ہر بات میں کہیں گے اس پہ قرآن پیش کرو، اس پہ قرآن پیش کرو، اور بسا اوقات ہم ہی پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے عقیدے پر قرآن نہیں ہے، کیا جواب دیں۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ، حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کا یہ فلاں عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ آپ قرآن سے ثابت کرو۔ حضرت نے فرمایا اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب تھے؟ کہا جی تھے۔ اچھا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی؟ کہا جی تھی۔ میں نے کہا اگر کوئی رسول اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کو نہ مانے پھر وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ بات قرآن سے ثابت کر دو۔ حضرت فرمایا میں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد کا نام کیا تھا؟ کہا جی عبداللہ۔ ماں کا نام آمنہ۔ فرمایا قرآن سے ثابت کر دو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والد کا نام عبداللہ تھا اور والدہ کا نام آمنہ تھا، اور جو قرآن سے جو اس عقیدے کو نہ مانے مسلمان نہیں ہے، تو آپ حضور کے والد حضور کی والدہ کا نام قرآن سے ثابت کر دو۔ ثابت کر سکتے ہیں تو اس کا کیا معنی کہ اس کا انکار کر دیا نعوذ باللہ؟ انکار تھوڑے کریں گے۔ تو بس اوقات لوگ نا دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان دھوکوں سے بچو۔ میں مستقل اس پر مفصل گفتگو کروں گا کہ کس عقیدے پر کس طریقے سے لوگ کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وفات کے بعد انبیاء علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں۔ اچھا لوگ آپ سے کیا کہتے ہیں کہ یہ نبی کی موت تو قرآن سے ثابت ہے، آپ نبی کی موت آپ نبی کی حیات قرآن سے ثابت کرو۔ تو بس اوقات ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یار اس کی بڑی وزنی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موت ہے یہ قرآن سے ثابت ہو رہی ہے اور آپ کی جو حیات قرآن ثابت ہوئی، کیا ان کو جواب دیں؟ میں ساتھ کہتا ہوں پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت قرآن سے ثابت ہے، ان کو آیت پڑھو۔ کس آیت سے ثابت ہے؟ کوئی ایک آیت پڑھو کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ثابت ہوتی ہو، کیونکہ میری گفتگو میں ہوئی ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قرآن سے ثابت ہے۔ میں نے کہا پڑھے آیت۔ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں نے کہا آپ نفس ہیں؟ جی۔ میں نے کہا مر گئے؟ نہیں۔ تو میں نے کہا پھر اس سے حضور کی موت کیا ثابت ہوئی؟ بھائی کل نفس ذائقۃ الموت یہ تو کہہ رہا ہے کہ موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھ لیا ہے، یہ کہاں ثابت ہے؟ کہا جی قرآن کریم میں انک میت وانہم میتون،
میں نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے؟ کہا جی ہاں. تو میں نے کہا اس آیت سے صحابہ سے سب حضور فوت ہو گئے کیونکہ انک میتن آ گیا. تو انک میتن کا معنی کہ آپ کے اوپر موت آئے گی. سوال یہ کہ موت آ گئی ہے یہ ثابت کرو نا. قرآن کریم میں جی اللہ توفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ پاک روح کو قبض کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا تیری روح قبض کر لی ہے؟ کہا جی نہیں. تو میں نے کہا کیسے ثابت ہوا؟ بھئی قرآن سے ثابت کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی ہے. کہتے ہیں احادیث سے ثابت ہے. میں نے کہا کوئی ایک حدیث پڑھ دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو کہ میں فوت ہو گیا. کوئی ایک بتاؤ حدیث کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ میں فوت ہو گیا. کہا جی نہیں. تو میں نے کہا حضور کا فوت ہونا کہاں سے ثابت ہوا؟ دیکھیں فرق سمجھے، دو چیزیں، ایک ہے خبر موت، ایک ہے وقوع موت. ایک ہے خبر موت اور ایک ہے وقوع موت. ایک ہے کہ خبر دینا کہ آپ پر موت آئے گی، یہ بات الگ ہے، اور ایک ہے کہ یہ کہنا کہ آپ کے اوپر موت آ گئی ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اس پر قرآن کی آیت پڑھو. آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ حضور فوت ہو گئے ہیں قرآن سے. حدیث ثابت کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں. تو قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے تو آپ کی موت کی خبر ہے ثابت ہوگی نا، وقوع تو ثابت نہیں ہوگا. بھئی آپ کے شہر میں ایک عالم آتے ہیں، اشتہار چھپتا ہے جی فلاں آ رہے ہیں، تو اس کا کیا معنی کہ وہ آ گئے ہیں؟ بھئی اشتہار چھاپا جاتا ہے خبر دینے کے لیے، اشتہار چھاپا نہیں جاتا ثابت کرنے کے لیے جی آ گئے ہیں. تو ایک ہوتا ہے خبر دینا، ایک ہوتا ہے واقع ہونا. تو آیات اور احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر تو ثابت ہو رہی ہے، کیا موت کا وقوع بھی ثابت ہو رہا ہے؟ اب وہ کہنے لگے اچھا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے تو آپ یہ بتاؤ کہ صحابہ کرام نے کیوں دفن کیا تھا؟ میں نے کہا یہ آیت ہے. اگر آپ فوت نہیں ہوئے تو بتاؤ صحابہ نے غسل کیوں دیا تھا؟ میں نے کہا یہ آیت ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے تو آپ بتاؤ صحابہ نے کفن کیوں دیا تھا؟ میں نے کہا یہ آیت ہے. اگر آپ فوت نہیں ہوئے تو صدیق اکبر خلیفہ کیوں بنے؟ میں نے کہا یہ آیت ہے. آیت پڑھو نا. اب اس سے ثابت ہوا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو ثابت کرتے ہیں صحابہ کرام سے، موت کو ثابت کرتے ہیں صحابہ کرام سے. تو حیات کو کس سے ثابت کریں گے؟ صحابہ کرام سے. آپ موت ثابت کرتے ہیں صحابہ سے، اور آپ کہتے ہیں حیات پہ دلیل میں قرآن پیش کرو. بھئی جس دلیل سے موت ثابت ہوگی اسی دلیل سے حیات ثابت ہوگی نا. میسج چلتا ہے فلاں مولانا صاحب آ رہے ہیں، اور پھر بعد میں کیا میسج چلتا ہے کہ نہیں آ رہے. تو میسج سے ثابت ہوا کہ انہیں آنا ہے، اور میسج سے آپ نے ثابت کیا کہ نہیں آنا. بھئی جس دلیل سے چیز کو ثابت کیا جاتا ہے تو نفی بھی اسی دلیل سے کی جاتی ہے نا، اسی طرح کی دلیل ہو. تو میں نے کہا جب صحابہ کرام سے آپ نے ثابت کیا کہ آپ کی موت آ گئی ہے تو صحابہ کرام سے ثابت کرو نا کہ آپ زندہ نہیں ہیں. تو جس دلیل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ثابت ہو رہی ہے، موت کیا ثابت ہو رہی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یعبد محمدا فانہ قد مات. جو حضور کی عبادت کرتا تھا وہ کان کھول کے سن لے حضور فوت ہو گئے. تو خطبہ صدیق اکبر سے حضور کی موت ثابت ہوئی نا. اس کا مطلب کہ حیات بھی خطبہ صدیق اکبر سے ثابت ہونی چاہیے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی خطبہ میں آگے فرمایا، اسی بھی فرمایا، قسم اٹھا کے فرمایا واللہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا. حضور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو دو موتیں کبھی نہیں چکھائے. ایک موت تو آ گئی ہے، دوسری موت کون سی ہے؟ اب آپ عمدۃ القاری دیکھ لیں، فتح الباری دیکھ لیں، دیگر ہمارے محدثین کی شرح دیکھ لیں، وہ سب لکھتے ہیں ایک موت وہ ہے جو ہر کسی کو آتی ہے، اور ایک موت وہ جو قبر میں امت کو آتی ہے، نبی کو نہیں آتی. تو صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ ایک موت تو آپ کے اوپر آ گئی ہے، اور پھر جو روح لٹا کے قبر میں حساب کتاب ہوتا ہے اور پھر بندے پر موت طاری کر دی جاتی ہے، وہ موت آپ کے اوپر نہیں آئے گی. تو جس خطبہ صدیق اکبر سے حضور کی موت ثابت ہو رہی ہے اسی خطبہ سے حضور کی حیات بھی ثابت ہو رہی ہے. تو میں صرف بات کیا سمجھا رہا ہوں کہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. ہر عقیدے کے لیے
قرآن نہیں چاہیے، ہر عقیدے کے لیے حدیث نہیں چاہیے، جس درجے کا عقیدہ ہے اسی درجے کی دلیل چاہیے۔ تو کچھ عقائد ایسے ہیں جس کی بنیاد پر بندے کے لیے اسلام اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور بعض عقائد جن کی بنیاد پر اہل سنت اور اہل بدعت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ عقائد قطعیہ کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا مسلمان ہے یا نہیں، اور عقائد ظنیہ کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ اہل سنت ہے یا اہل بدعت۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ چوتھی بات آج کی مجلس میں عقائد کے حوالے سے ایک اور سمجھ لیں، وہ یہ کہ ہم نے جو عقائد کے بارے میں یہ بات عرض کی ہے، اس کا نام عقائد کا کیا رکھتے ہیں؟ قطعی اور ظنیہ کا۔ کچھ عقائد ایسے ہیں جن کو ضروریات دین کہتے ہیں، اور کچھ عقائد ایسے جن کو ضروریات اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ وہ عقائد جو عقائد قطعیہ ہیں ان کو کہتے ہیں ضروریات دین، اور وہ عقائد جو عقائد ظنیہ ہیں انہیں کہتے ہیں ضروریات اہل سنت والجماعت۔ یعنی بعض عقائد ایسے ہیں کہ جن کو مسلمان ہونے کے لیے ماننا ضروری ہے، اور بعض عقائد ایسے ہیں کہ جس کو مسلمان ہونے کے لیے نہیں، اہل سنت والجماعت ہونے کے لیے ماننا ضروری ہے۔ یعنی ایک بندہ مسلمان ہوگا لیکن اہل سنت والجماعت نہیں ہوگا، اہل بدعت ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عقائد قطعیہ کو تو مان رہا ہے لیکن عقائد ظنیہ کو نہیں مان رہا۔ تو اس اعتبار سے عقائد کی تفصیل یہ ہے کہ کچھ عقائد ضروریات دین ہیں اور کچھ عقائد ضروریات اہل سنت والجماعت۔ ضروریات دین کے انکار سے بندہ دین سے نکلتا ہے، اور ضروریات اہل سنت والجماعت کے انکار سے اہل سنت والجماعت سے نکلتا ہے۔ پانچویں بات بھی سمجھ لیں، کسی شخص کا مسلمان ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام عقائد قطعیہ کو مانے، اور کسی شخص کا اہل سنت والجماعت ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام عقائد اہل سنت والجماعت کو مانے۔ اگر کوئی شخص تمام عقائد میں سے کسی ایک عقیدہ اسلام کا انکار کر دے تو مسلمان نہیں رہتا۔ اگر کوئی شخص تمام ضروریات اہل سنت والجماعت میں سے، تمام عقائد اہل سنت والجماعت میں سے ایک عقیدہ اہل سنت کا انکار کر دے، اہل سنت والجماعت نہیں رہتا۔ اس کو آپ نے سمجھانا کیسے ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے تو تمام عقائد اسلام کا ماننا ضروری ہے، لیکن اسلام سے نکلنے کے لیے تمام کا انکار ضروری نہیں ہے، کسی ایک کے بھی انکار سے اسلام سے نکل جائے گا۔ اہل سنت والجماعت ہونے کے لیے تمام عقائد اہل سنت والجماعت کو ماننا ضروری ہے، لیکن اہل سنت والجماعت سے نکلنے کے لیے تمام کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے، کسی ایک کے بھی انکار سے بندہ نکل جائے۔ اس کی مثال سمجھ لو دونوں کی۔ ایک بندہ تندرست ہے اور ایک بندہ بیمار ہے۔ مسلمان یہ تندرست ہے عقائد کے حوالے سے، اہل سنت والجماعت یہ تندرست ہے عقائد کے حوالے سے، اور کافر یہ مریض ہے عقیدے کا، بدعتی یہ مریض ہے عقیدے کا۔ تو صحت مند اسے کہتے ہیں جس کو کوئی بیماری بھی نہ ہو، اور مریض اسے کہتے ہیں جس کو کوئی ایک بیماری بھی ہو۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ جس طرح صحت مند ہونے کے لیے تمام بیماریوں سے نکلنا ضروری ہے، تو بیمار ہونے کے لیے تمام بیماریاں اس کی جسم میں ہونا ضروری ہے۔ تمام بیماریاں ہوں گی تو بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا، ایسے مر جائے گا۔ تمام بیماریاں تو صحت مند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے جسم میں کوئی بیماری نہ ہو، اور مریض ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے جسم میں ساری بیماریاں ہوں، بلکہ وہ ایک بھی بیماری آئے گی تو مریض ہوگا۔ اس لیے ایمان اسلام یہ نام ہے صحت کا، کفر اور بدعت یہ نام ہے مرض کا۔ تو صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر تمام علامات صحت ہوں، اور مریض ہونے کے لیے تمام علامات مرض کافی نہیں ہے، ایک مرض کا ہو جانا ہی یہ بندے کے مریض ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔
ایک غلط فہمی کا میں آخر میں ازالہ کر دیتا ہوں، ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتا ہوں۔ عام طور پہ بعض لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اگر کسی شخص میں 99 عقائد کفر کے ہوں اور ایک عقیدہ ایمان کا ہو تو ہمارے علماء کہتے ہیں ہم اس کو مومن ہی سمجھیں گے، تعویل کریں گے، کافر نہیں کہیں گے۔ تو آپ لوگ کیوں کہتے ہو؟ یہ بات غلط ہے۔ دنیا میں کون سا ایسا کافر ہوگا کہ جس میں کوئی بھی ایک چیز مسلمانوں والی نہ ہو؟ کون سا ایسا کافر ہوگا؟ کوئی ہر کافر کوئی نہ کوئی ایک چیز تو مانتا ہی ہوگا نا، کوئی نہ کوئی ایک چیز تو مانتا ہوگا مسلمانوں کی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھی طرح بات سمجھ لو۔ اس جملے کا معنی یہ ہے، مثال کے طور پہ عقائد ہیں اسلام کے 100۔ اب مسلمان ہونے کے لیے 100 باتوں کو ماننا ضروری ہے۔ ایک بندہ 99 بات مانتا ہے لیکن ایک بات وہ ایسی کرتا ہے کہ جس کے 100 مطلب ہے۔ 99 مطلب اس کے کافروں والے ہیں اور ایک مطلب اس کا مسلمانوں والا ہے، تو ہم تعویل کریں گے اور مسلمانوں والا مطلب لیں گے، کافروں والا مطلب نہیں لیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے، اچھی طرح بات سمجھ لیں، یعنی مسلمان ہونے کے لیے 100 باتیں درست ہونا ضروری ہے۔ کوئی ایک بندہ 99 باتیں تو درست کرتا ہے لیکن ایک بات ایسی کرتا ہے کہ اس بات کے 100 مطلب ہے، 99 اسلام والے اور ایک کفر، 99 کفر والے اور ایک اسلام والا، تو ہم کہیں گے اس کی مراد اسلام والی ہے، کفر والی نہیں ہے، تعویل کریں گے۔ ہاں اگر وہ خود ہی کہہ دے کہ نہیں میں وہ مطلب لیتا ہوں جو کفر والا ہے، اب تو تعویل ہم نہیں کر سکتے۔ اس کا یہ معنی کرنا کہ اگر کسی آدمی کے اندر 99 باتیں مسلمانوں کی ہیں اور ایک بات کافروں والی ہے تو اس کو پھر بھی مسلمان کہیں گے، یہ بات قطعاً غلط ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بندہ سارے عقائد کو مانتا ہو، کوئی میں قرآن کی 2 آیتیں نہیں مانتا، ایک آیت نہیں مانتا، تو آپ کہیں اس نے تو 6,500 سے اوپر آیتیں مان لی، ایک نہیں مانی تو کیا ہو گیا؟ کوئی بندہ کہے جی میں 1,24,000 سارے انبیاء کو مانتا ہوں، ایک نبی کو نہیں مانتا۔ کوئی کہے جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہوں، بس آخری نبی نہیں مانتا، تو ہم اس کو کیسے مسلمان سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے اس عقیدے کی وضاحت اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان عقائد کو ہم سمجھیں اور عقائد کو سمجھیں اور پھر آگے لوگوں کو سمجھائیں، اپنے عقائد کو درست کریں اور آگے اس کو پہنچائیں۔ میری اب آخر میں آپ سے گزارش ہے، چونکہ ہماری مجلس میں عقائد، اعمال، اخلاق تینوں بیان ہوتے ہیں، تو بس اوقات ایک پر ذرا بات لمبی ہو جاتی ہے، وقت تھوڑا ہونے کی وجہ سے باقی باتوں پر تفصیل سے بات نہیں کر سکتا، لیکن میں آخر میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارا تعلق اہل علم کے ساتھ ہے، اور اہل علم سے مراد وہ علم ہے جو علم نبی والا، اور پیغمبر والا علم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہوتا ہے جس علم کے ساتھ عمل بھی ہو۔ اگر علم ہو اور اس علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو یہ الفاظ ہوں گے، یہ علم کی روح نہیں ہوگی۔ کیوں؟ العلم نور، علم نور ہے نا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد محترم حضرت وکیع سے عرض کیا کہ میرے لیے بتائیں میرا حافظہ کیسے مضبوط ہو، تو آپ فرمایا علم اللہ کا نور ہے اور نور فاسق کو نہیں ملتا، اس سے تمہیں گناہ چھوڑنے پڑیں گے، تمہارا حافظہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو علم نور ہے، تو بتائیں نور تو تقوی کا نام ہے اور ظلمت یہ فسق و فجور کا نام ہے۔ ایک شخص فاسق اور فاجر ہو اور وہ کہ جی میں عالم ہوں، تو ہم انکار تو نہیں کریں گے، لیکن تھوڑا سا عالم کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں اپنی بات کہتا ہوں، میں فسق و فجور کے اندر مبتلا ہوں، رات کو موبائل میں غلط چیزیں دیکھوں، لڑکیاں دیکھوں، ڈرامے دیکھوں، گناہ میں رات گزاروں، اور پھر میں صبح اٹھ کر میں عالم ہوں، تو مجھے یہ بات کہتے ہوئے تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب رات میری مصلی پر گزرنی ہے تو نتیجہ بھی نکلنا ہے۔ دیکھیں آپ چونکہ سارے شاگرد بیٹھے ہیں تو میں اپنے شاگردوں میں کبھی کبھی ایسی باتیں بتا دیتا ہوں صرف آپ کی ترغیب کے لیے۔ یہاں
میرے میزبان جو ساتھ بیٹھے ہیں، آپ ان سے میری بات کی تصدیق فرما لیں کہ میں رات کو 1 بجے سویا ہوں اور 3 بجے اٹھا، 2 گھنٹے کے بعد میں اٹھ گیا ہوں۔ یہ دونوں میرے ساتھ اٹھے، ایک پارہ تہجد کے اندر انہوں نے میرا سنا ہے، دونوں حافظ نہیں۔ تو سوال یہ کہ میں دوران سفر بھی رات 1 بجے سو کر 3 بجے اٹھ کے ایک پارہ تہجد میں پڑھ لیتا ہوں، تو جو ایک جگہ پر مقیم ہے ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے میرے شاگرد پوچھتے ہیں کہ استاد جی آپ صحت مند رہتے ہیں، چاقو چبند رہتے ہیں، آپ بات سمجھا لیتے ہیں، بڑی آسانی سے بات کر لیتے ہیں، ہم بھی ایسے چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا رات کو موبائل میں غلط چیزیں دیکھو، اپنی رات کی تنہائی برباد کرو اور صبح تہجد چھوڑ دو، کبھی خدا نخواستہ فرض بھی چھوڑ دو، اور پھر آپ کو یہ ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے، ہم بات سمجھا نہیں پا رہے، تو آپ ذرا غور کریں میں یہ کس طرح بات سمجھاؤں؟ آپ میرے شاگرد، اس لیے میں آپ خدمت میں ایسی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ میں گزشتہ کل جمعہ تھا اور سفر پہ تھا، تو میں نے ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے میں جانا تھا، ایک ہی میرا سفر مسلسل چل رہا تھا۔ جہاں جمعے کے بعد میرا کھانا تھا، ایک وہاں حاجی صاحب بیٹھے، ایک ان کے بیٹے حافظ بیٹھے، ایک ساتھ وہاں پر موجود عالم تھے۔ تو میں نے کہا آپ حاجی صاحب ہیں، آپ حافظ صاحب ہیں، عالم ہیں، ایسے علماء کی بات چل پڑی۔ میں نے کہا آپ کے سامنے ہے کہ میں گزشتہ رات 3 بجے اٹھا ہوں، 7:30 سویا ہوں، 9:30 دن کو اٹھا ہوں 2 گھنٹے سو کے، اور میں چلتا رہا ہوں، رات 11:30 بجے سویا ہوں، صبح 3 بجے اٹھا ہوں۔ میں نے کہا میں مسافر ہوں، میں نے صبح تہجد میں بھی پارہ پڑھا ہے، میں اشراق پڑھ کے 2 گھنٹے سویا ہوں، میں نے اٹھ کے چاشت بھی پڑھے ہیں، میں نے صلاۃ التسبیح بھی پڑھی ہے، سورہ یاسین بھی پڑھی ہے، رستے میں سورہ کہف بھی پڑھی ہے، ابھی میں نے جمعہ بھی وقت پہ پڑھا ہے، عصر کے بعد 10 بعد دروشی بھی پڑھوں گا، اور سفر بھی کر رہا ہوں۔ آپ تینوں نے کام کیے ہیں؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ تو میں نے کہا آپ تینوں کہتے ہیں ہم اعمال کی محنت کر رہے ہیں، اور میرے بارے میں آپ کہتے ہیں شرارتی مناظرے کر رہے ہیں۔ جس کو آپ شرارتی اور مناظرے باز کہتے ہیں وہ سفر میں بھی تہجد اشراق ابھی نہیں چھوڑ رہا، اور آپ گھر بیٹھ کے نہیں پڑھ رہے، اور آپ کہتے ہیں جی ہم اعمال کی محنت کرتے ہیں اور یہ شرارتیں کرتے ہیں۔ کچھ غور کرو، ہم بند کمرے میں تھے، میں نے کہا کچھ غور کرے، آپ کیسی باتیں کہتے ہو؟ تو میں یہ آپ اپنے شاگردوں کی بات کو سمجھا رہا ہوں تب کہ آپ کا ذہن بنے کہ بیٹا اگر عقائد پہ کام کرنا ہے تو ہم نے اپنے اعمال کو پختہ کرنا ہے۔ اور میں غلط فہمی کا ازالہ کرنے لگوں، سوال کا جواب دینے لگوں۔ بعض لوگ میرے شاگرد نہیں ہوتے، ان کو بڑی جلدی میرے اوپر اشکال ہوتا ہے۔ بعض لوگ وقت میرے ساتھ نہیں گزرا ہوتا، بڑی جلدی اشکال ہوتا ہے۔ بعض پہلی بار مجلس میں آتے ہیں، ان کو بڑی جلدی اشکال ہوتا ہے۔ کوئی میرے اس بیان کو لائیو سن لے گا یا کسی اور میڈیا، ان کو بڑی جلدی اشکال ہوگا، مولانا صاحب اپنے اعمال بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں اپنے اعمال اس لیے نہیں بتا رہا میں بہت نیک ہوں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ اس دور میں بھی ایسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے۔ اب وہ کہاں مشائخ، کہاں کابر، کہاں بزرگ، ہم پرانے قصے بیان کر کے اپنی عملی زندگی سے دور ہوتے ہیں۔ ایک ذہن بنتا ہے ہم تو وہ نہیں ہو سکتے، ہم تو وہ نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں وہ نہیں ہو سکتے، لیکن ان کی طرح تو ہو سکتے ہیں نا۔ ہم وہ نہیں ہو سکتے، ان کے نقش قدم پر تو چل سکتے ہیں نا۔ ہم وہ نہیں ہو سکتے، ان کی زندگی تو اپنا سکتے ہیں، کیا مشکل ہے؟ تو یہ عملی زندگی۔ دسترخوان ہم بیٹھے تھے تو میں شام بھی کہہ رہا تھا اور کل بھی میں نے کہا دیکھیں آپ یقین فرمائیں، میں نے اپنے میزبان سے رات ایک جگہ پر میں نے میزبان سے کہا، میں نے کہا مجھے آپ صرف 15 منٹ پہلے بتا دیں استاد جی ہم 30 آدمی ہیں، میری ایک بیوی ہوگی تنہا بغیر نکرانی کے، اگر آپ 15 منٹ بعد 30 بندے کھانا میں مجھے آپ نے کہا سر کیسے؟ میں نے کہا آپ آ کر دیکھیں کیسے ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں لائن پہ چڑھا ہوں نا تو میری گھر والی بھی لائن پر ہے، میں پٹڑی پر ہوں تو پٹڑی پر ہے، میں نے ان کا ذہن بنایا مہمانوں کو سنبھال لیں۔ میں نے کہا میں آپ کو کیوں بار بار ہو تو مجلس میں بیٹھو، صحبت میں بیٹھو، ساتھ رہو، میں کیوں کہتا ہوں؟ کہتے ہیں خربوزے کو دے کر خربوزہ رنگ پکڑتے ہیں۔ تو جیسی صحبت صالح تورا صالح کن، صحبت طالع تورا طالع کن۔ اچھے ماحول میں آپ بیٹھیں گے خوشبو آئے گی، برے ماحول میں بیٹھیں گے تو بدبو آئے گی۔ اچھے ماحول سے گزریں گے دماغ معطر ہو جائے گا، گندے ماحول سے جائیں گے تو ناک کے اندر چھینکیں شروع ہو جائیں گی۔ ہم کہتے ہیں کہ ماحول نہیں بدلنا اور خود کو بدلنا ہے، ماحول بدلے بغیر خود کو ہم نہیں بدل سکتے۔ میں اس لیے علماء خدمت میں گزارش کرتا ہوں، طلباء سے گزارش کرتا ہوں، خانقاہوں سے تعلق جوڑو، مشائخ سے تعلق جوڑو،
خانقاہوں میں وقت لگاؤ، کچھ وقت اپنے باقی مصروفیات کو چھوڑ کے اللہ اللہ کرنا سیکھو۔ جب تک کسی ایک مرد حر کی صحبت میں نہیں رہو گے، تمہارے مزاج کے اندر شر والا پن نہیں آ سکتا، گدڑ پن رہے گا۔ اور جب تک کسی نیک کی مجلس میں ہم نہیں رہیں گے، ہم نیک نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم شبہات سے صاف ماحول کے اندر نہیں ہوں گے تو شبہات سے صاف نہیں ہو سکتے۔ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں کسی موقع پر آپ حضرات کو صرف سوال اور جواب بتاؤں گا، آپ کو تعجب ہوگا، یار ہم علماء ہیں، عالم ہیں، اور یہ سوال کا جواب وہ دے رہا ہے جو صرف استاد جی کا مرید ہے اور عالم نہیں۔ عالم بیٹھا ہوگا وہ جواب دے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ مسلسل مجھے سنتا ہے، میری مجلس میں رہتا ہے، میرے مزاج سے واقف ہے، تو یہ بندہ اطمینان سے جواب دے رہا ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، ہم نے عقائد پر محنت کرنی ہے، شب و روز کرنی ہے، لیکن اپنے اعمال سے غافل نہیں ہونا، اپنے اخلاق سے غافل نہیں ہونا۔ ہمیں لوگ اہل علم سمجھتے ہیں، اہل علم کا تقاضا ہے کہ اپنے علم کی لاج رکھیں، ان کے اعمال دوسروں سے پختہ ہونے چاہیے، ان کا کردار دوسروں سے پختہ ہونا چاہیے۔ میں عالم ہوں، میں آپ کا استاذ ہوں، میری ہی رات گناہوں میں گزرے تو میں آپ کو کس تقوی کا درس دوں گا؟ میری ہی رات گناہوں میں گزرے، میں اپنی بیوی کو کس تقوی کا درس دوں گا؟ میری رات موبائلوں میں گزرے، میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا سبق پڑھاؤں گا؟ میرا ہی ماحول غلیظ ہو تو میرے ساتھ رہنے والے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اس لیے میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم نے عقائد پہ کام کرنا ہے، عقائد پر محنت کریں، لیکن اعمال کو مضبوط کریں، اخلاق کی اصلاح کریں، ان سے غافل کبھی مت ہوں۔ ہماری موت کا مسئلہ ہے، قبر کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد بھی درست فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال بھی درست فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق بھی درست فرما دے۔